بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاندان مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کا گھر ایک اسلامی گھر بنے، ایک جنتی گھر بنے، اس کی اولاد نیکی کے راستے پر چلے، ایمان کے راستے پر چلے، ان کے اخلاق اور کردار عمدہ اور بہترین ہوں، اور اس کے گھر میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو خود نیکی پر عمل پیرا ہو اور نیکی پھیلانے والی ہو، جو خود برائی سے بچنے والی ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچانے والی ہو، اور سب مل کر ساتھ ایک ہنسی خوشی خوشحال زندگی گزاریں، نیکی کی زندگی گزاریں، اور اسی طرح سے اللہ کے پاس حاضر ہوں اور پھر سب مل کر ساتھ جنت میں رہیں۔ تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت سارے اقدامات کرتے ہیں گھروں کے اندر۔ تو ایک بنیادی قدم جو ہم اٹھاتے ہیں اس پر تھوڑی سی توجہ اس موقع پر میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم قدم جو اس موقع پر اٹھایا جاتا ہے، ان مقاصد کے لیے اٹھایا جانا چاہیے، وہ ہے صحیح بیوی یا شوہر کا انتخاب۔ ایک زندگی کی شروعات شادی سے ہوتی ہے، اور شادی کے لیے ہم کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس اہم اور بنیادی مرحلے پر آپ اسلامی اصولوں کا خیال رکھیں، اس کی پابندی کریں۔ اگر آپ نے شادی کے انتخاب کے معاملے میں اسلامی اصولوں کو نظر انداز کیا تو پھر وہ مقاصد آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی لڑکی کا انتخاب کر رہے ہوں، ایک لڑکا اپنی بیوی کا انتخاب کر رہا ہو یا گھر کے لوگ بہو کا انتخاب کر رہے ہوں، تو وہ دین کی بنیاد پر کریں، اسلامی اصولوں کی بنیاد پر کریں، تاکہ آگے کی زندگی جو ہے پھر اسلامی اصولوں پر باقی رہ سکے۔ آپ کو معلوم ہے، مشہور باتیں ہیں کہ کن بنیادوں پر جو ہے نکاح کیے جاتے ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا حکم دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ تم دین کی بنیاد پر خاتون کا انتخاب کرو، تم دین کی بنیاد پر بیوی کا انتخاب کرو، بہو کا انتخاب کرو۔ یہ بہت واضح حدیث ہے، اور اس کے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ دین کی بنیاد پر اگر ہم جو ہے انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دین کو بہت کم دیکھتے ہیں، شرافت کو بہت کم دیکھتے ہیں، اخلاق اور کردار کو بہت کم دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر پہلے جاتی ہے تو دولت پر، حسب اور نسب پر، مال پر، اور پھر دین کے اصولوں سے ہٹ کر جب کسی لڑکا یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، تو پھر وہ فائدے آپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ اپنے خاندان کو مضبوط نہیں بنا سکتے، آپ اپنی آنے والی نسل کو، اولاد کو نیکیوں کی بنیاد پر پروان نہیں چڑھا سکتے۔ دیکھیں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تمام دنیا یہ اسباب و متاع اور سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع یا سامان نیک بیوی ہے۔ دنیا کی دولت اگر آپ کے پاس ہے، عیش و آرام کی زندگی آپ کے پاس ہے، لیکن نیک بیوی اگر نہیں ہے، نیک شوہر اگر آپ نہیں ہے اگر، تو پھر آپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو بہترین سامان اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اسی طرح کے اور بھی بہت ساری بہرحال احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں مدد کرے، وہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ لڑکے کے انتخاب کے سلسلے میں ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لڑکے کا ہم انتخاب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جو دیندار ہو، با اخلاق ہو، تو اس کو قبول کر لو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم قدم ہے،
شادی کرتے وقت اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔